آج کی کہانی ہے ایک ایسے ہی راز سے بھری مسجد کی اور ایک جوان لڑکی کی جس نے زندگی بھر کا سبق دے دیا۔ شہباز ایک 22 سال کا لڑکا تھا، لیکن شہر میں پڑھائی کرتا تھا۔ وہ چھٹیاں منانے اپنے گاؤں اپنے دادا کے پاس آیا تھا۔ ایک شام وہ اور اس کے دادا پاس میں بیٹھے تھے، تب دادا نے ایک عجیب سی بات کہی۔ بیٹا، جنگل کے اس کنارے ایک پرانی مسجد ہے، وہاں کبھی مت جانا۔ لوگ کہتے ہیں وہاں جن لوگ عبادت کرتے ہیں۔ شہباز ہنسنے لگا۔ اس سے لگا دادا کوئی پرانی کہانی سنا رہے ہیں، لیکن دادا کی آنکھوں میں جو ڈر تھا وہ جھوٹ نہیں لگ رہا تھا۔ اگلی شام شہباز کا من نہیں لگ رہا تھا۔ اسے دادا کی کہی ہوئی بات یاد آ رہی تھی۔ اس کے اندر ایک کیوریوسٹی پیدا ہو چکی تھی اس مسجد کو دیکھنے کی۔ وہ مسجد دیکھنے کے لیے نکل پڑا۔ جنگل میں تھوڑا سفر کرنے کے بعد اس نے ایک چھوٹی پرانی سی مسجد دیکھی۔ گیٹ تو جنگ سے بھرا تھا، لیکن اندر کا منظر حیران کر دینے والا تھا۔ صفائی تھی، جیسے کسی نے ابھی جھاڑو لگایا ہو، جیسے کوئی روز وہاں آتا ہو، لیکن وہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ شہباز چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گیا اور رات کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے اندھیرے میں جب سب کچھ بالکل سنسان تھا، تبھی ایک آواز گونجتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہباز کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ مسجد میں کوئی تھا ہی نہیں، پھر اذان کس نے دی؟ اس نے دیکھا مسجد میں روشنی ہو گئی تھی، اور جیسے کسی نے صف لائن میں نماز کے لیے خود کو کھڑا کر لیا ہو، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نماز کے بعد مسجد میں ایک خاموشی چھا گئی۔ شہباز چپ چاپ کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ایک سوکھی لیکن گہری آواز سنائی دی، تم انسان ہوتے ہوئے بھی بے صبری سے دیکھتے ہو، اور ہم جن ہوتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ شہباز کا جسم کانپنے لگا۔ وہ بہت ڈر چکا تھا۔ اس کے سامنے ایک روشنی کا سایہ تھا، آنکھوں میں نور لیکن چہرہ دھندلا۔ ایک بزرگ جن اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ مسجد ہماری عبادت کی جگہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہم یہاں نماز ادا کرتے ہیں۔ تمہارے لیے یہ جگہ صرف ایک عمارت ہے، لیکن ہمارے لیے یہ سجدے کا گھر ہے۔ اجازت دو اور چھوڑ دو۔ شہباز یہ سن کر بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس کے منہ سے آواز بھی باہر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی کانپتی آواز سے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں واپس کبھی یہاں نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر شہباز وہیں زمین میں گر پڑا۔ پھر اچانک شہباز کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ صبح ہو چکی تھی اور شہباز اپنے آپ کو کمرے کے اندر دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کل رات یہاں نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ واپس نہیں لایا گیا تھا۔ شہباز کا بدن بخار سے تپ رہا تھا۔ کل رات کا واقعہ اسے ابھی بھی یاد تھا اور وہ بہت سہما ہوا تھا۔ اس نے دادا کو سب بتایا تو دادا بس مسکرا دیے۔ دوستوں نے یقین نہیں کیا۔ دنیا میں ہر چیز ہمارے لیے نہیں ہوتی۔ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں صرف اجازت اور خوف کا سلسلہ چلتا ہے۔ جن اللہ کے بندے ہیں
मगर वो हमारे जैसे नहीं और हम उनके जैसे नहीं। अब अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें, और ऐसी ही रोचक रहस्यमयी जिनों की कहानियाँ और सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल आलिम विज़न को ज़रूर सब्सक्राइब करें।